السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم۔ چلو شروع کرتے ہیں جناب۔ شدت جنون قسط نمبر 4، تحریر عریج شاہ۔ چلو لڑکیوں، اترو گاڑی سے، اور ہاں یاد رکھنا میں وقت پر لینے کے لیے آؤں گا تو مجھے زیادہ انتظار مت کروانا۔ بس مسڈ کال دوں گا، باہر پہنچ جانا، ورنہ کیا؟ وہ ابھی کچھ اور بول تھا کہ ایزا نے اس سے آنکھیں دکھائی تھی۔ ورنہ کیا مظلوم بھائی، میں کر ہی کیا سکتا ہوں؟ شکایت کروں گا تم لوگوں کی بھیا کے سامنے، اور اب تم لوگ یہاں میرے سر پر کیا مسلط ہو؟ جاؤ نا، فضول میں میرا وقت برباد کر رہی ہو۔ اور بھی کام ہے مجھے، تم لوگوں کو چھوڑ کر اپنے دوست کی برتھ ڈے پارٹی پر جانا ہے۔ پورے 10 بجے لینے آ جاؤں گا۔ ماموں، کیا رے ماموں، پلیز 10 بجے نہیں 11 بجے آ جانا۔ ہم سب لڑکیاں ہوں گی، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گی۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے نا، لڑکیوں کا وقت چٹکیوں میں گزر جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، اور سہرش تو چلی جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ بیچاری اپنے ایگزامز بھی کلیئر نہیں کر سکتی، پہلے ہی دلہے راجا پہنچ آئے۔ عبادت اس کی منتیں کر رہی تھی۔ جی بالکل بھانجی صاحبہ، کیوں نہیں؟ ایسا کرتا ہوں 11 کیا، میں 12 بجے تم لوگوں کو لینے کے لیے آتا ہوں، لیکن میرے حصے کے جوتے بعد میں تم لوگ کھاؤ گے۔ کہو منظور ہے؟ وہ جیسے ان کے ساتھ کوئی ڈیل کر رہا تھا۔ دونوں منہ بسور کر رہ گئی۔ شیرے بائی، قسم سے آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ اگر آپ کی جگہ یہاں زران بھائی ہوتے تو کچھ بھی کرتے، لیکن میری بات ضرور مانتے، اور پھر بچا بھی لیتے بھیا سے۔ وہ اداسی سے بولی تھی۔ زران تقریباً 3 مہینے سے ملنے نہیں آیا تھا، یقیناً وہ اسے مس کر رہی تھی۔ گڑیا کیا ہو گیا ہے؟ اس طرح سے منہ تو مت بناؤ یار، زران بھائی کی بات کچھ اور ہے، بھیا ان کی بات کو سمجھ جاتے ہیں، لیکن میری بات کو بھیا سمجھنے کی کوشش ہرگز نہیں کریں گے، بلکہ میری تو بینڈ بج جائے گی۔ تم لوگوں کو تو پتہ ہی ہے نا۔ وہ ان لوگوں کو اپنی مجبوری بتانے لگا تھا، جبکہ وہ دونوں ہی مزید کچھ بھی نہ کہتے ہوئے اندر کی راہ لے چکی تھی۔ یقیناً ان کی ایموشنل بلیک میلنگ بھی یہاں پر ان کے کام ہرگز نہیں آنے والی تھی، سو وہ وقت پر واپس گھر جانے کا فیصلہ کرتے ہوئے اسے بائے کر کے اندر چلی گئی تھی، جبکہ وہ بھی گاڑی موڑتے ہوئے خود کو کسی کی گہری نظروں کے حصار میں محسوس کر رہا تھا۔ گاڑی ایک طرف لگاتے ہوئے اس نے آگے پیچھے ہر طرف دیکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن بہت کوشش کے باوجود بھی اسے ایسا کچھ بھی نظر نہ آیا۔ یار یہاں پر اتنے لوگ ہیں، لگتا ہے میں ہی کسی غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہوں، وہ سوچتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا لے گیا تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا بابا؟ آپ اچھا محسوس کر رہے ہیں نا؟ ہم تھوڑی ہی دیر میں واپس چلیں گے۔ وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد مردوں کی سائڈ پر آ کر اپنے بابا کو دیکھنے کے لیے آ رہی تھی۔ کیوں جائیں گے آپ لوگ؟ میں آپ لوگوں کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ میں نے تمہیں اتنی دور سے بلایا ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے میں نے تمہارے یہاں رہنے کا انتظام نہیں کیا ہوگا؟ کم آن اروش، میں نے گھر میں ہی تمہارے اور تمہارے بابا کے لیے ساری ارینجمنٹ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ سہرش مہندی کی دلہن بنے اس کے پیچھے پیچھے ہی آ گئی تھی۔ نہیں بیٹا سہرش، کوئی بات نہیں، ہم نے ہوٹل میں کمرہ بک کروا لیا ہے، ہم رات کو وہیں رکیں گے، اور جب تک تمہاری شادی نہیں ہو جاتی ہم یہیں تمہارے شہر میں ہی رہیں گے۔
کیوں انکل؟ اتنا بڑا گھر ہے تو آپ کو بھلا ہوٹل میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک تو آپ لوگ کراچی سے یہاں خاص میری شادی اٹینڈ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں یوں ہی آپ کو کسی ہوٹل میں رہنے دوں؟ ہرگز نہیں۔ آپ لوگ میرے لیے یہاں آئے ہیں تو آپ کو میرے ہی گھر پر رہنا ہوگا۔ میں تو آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ میری سہیلی کو یہاں میری شادی کے لیے لے کر آئے ہیں، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ شاید یہ میری شادی اٹینڈ ہی نہیں کر پائے گی۔ وہ اتنے پیارے انداز میں بات کر رہی تھی کہ حاجی صاحب انکار نہ کر سکے۔ عروش، مجھے لگ رہا ہے انکل تھک گئے ہیں، تم ایسا کرو انہیں اوپر والے کمرے میں لے جاؤ، آپ لوگوں کے رہنے کا انتظام میں نے وہیں پر کیا ہوا ہے۔ میں بھی اسٹیج پر جاتی ہوں، ورنہ دلہن کو اس طرح دیکھ کر نا اب بھی میری پھینٹی لگ جانی ہے امی کے ہاتھوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسٹیج کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ اپنے بابا کا ہاتھ تھامے انہیں اوپر کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ ابھی وہ باہر پارکنگ سے گزر کر گھر کے اندر داخل ہو ہی رہے تھے، جب اسے ایسا لگا کہ اس کے سامنے اس کے سارے مسئلوں کا حل خود نکل کر آ گیا ہے۔ سامنے گاڑی میں کوئی آدمی بیٹھا باہر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ بابا کا ہاتھ چھوڑ کر بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے گھر سے نکلی تھی، لیکن عین وقت پر اس کے سینڈل نے اسے دھوکہ دے دیا اور وہ بری طرح سے گری تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گر کر واپس اٹھ کر باہر نکلتی، وہ آدمی ذرا سی دیر باہر گاڑی روکتا، دوبارہ سے گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا اور بھاگتے ہوئے باہر تک آئی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ گاڑی لے کر وہاں سے نکل گیا۔ بابا وہ وہی تھا، بابا وہ وہی تھا، میں نے دیکھا ہے اسے، وہ وہی آدمی تھا، وہ انہیں بتا رہی تھی، جبکہ بابا اسے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ ارے جناب، ہم نے تو سنا تھا کہ دامیار شاہ شادی پہ آئے گا، ہمیں تو کہیں دور دور تک دامیار شاہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ کوئی پانچواں آدمی تھا جو ان سے آ کر یہ سوال کر رہا تھا۔ جی وہ میرے ولیمے پر آنے والا تھا، اصل میں اس کی نا آسٹریلیا میں ایک بہت ضروری میٹنگ آ گئی جس میں اس کا جانا بے حد ضروری تھا۔ وہ تو میری وجہ سے اپنی میٹنگ کینسل کر رہا تھا، لیکن پھر میں نے کہا کہ کام کو پہلی پیورٹی دینی چاہیے۔ میرے بار بار سمجھانے کے بعد ہی گیا ہے۔ ابھی میں اسے کال کروں گا۔ مجھے کہہ رہا تھا کہ تمہاری شادی کا ایک ایک مومنٹ انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ بہت خاص دوست ہے میرا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ کھڑا سب سے مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں مہندی کی رسم شروع ہونے والی تھی۔ سہرش اس کی کزن تھی اور نکاح پہلے ہی ہو چکا تھا، اس لیے ساری رسمیں ایک ساتھ ہی ہو رہی تھی۔ لیکن وہ جانتا تھا یہاں جو بڑے بڑے بزنس مینز اپنا وقت نکال کر آئے ہیں، ان کے پیچھے کی وجہ دامیار شاہ ہی ہے، جو یہاں آ کر کسی پر نظر کرم کر دیتا تو اس کی قسمت راتوں رات بدل سکتا تھا۔ اگر اتنا عزیز دوست ہے تو اس کا شادی پر ہونا زیادہ ضروری تھا۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، رفیل، تم اپنے دوست کو فون کرو، میرے خیال میں یہ سب لوگ تم سے زیادہ تمہارے دوست کی یہاں آمد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے باپ نے اس سے گھورتے ہوئے کہا تو اس نے فوراً ہاں میں سر ہلاتے ہوئے دامیار کے نمبر پر کال ملائی تھی، لیکن دوسری طرف سے نو رسپانس۔ بابا یہاں مہمانوں کے بیچ میں اس سے کیا ہی بات ہو پائے گی؟
میں تھوڑی دیر کے بعد اسے فون کرتا ہوں۔ ملک صاحب آئیے، آپ کے آنے سے تو محفل میں 4 چاند لگ گئے ہیں۔ اس نے ان سب لوگوں کی نظروں کو خود پر محسوس کرتے ہوئے سامنے سے آتے ملک صاحب کو ویلکم کیا تھا، جبکہ غصہ تو اسے دامیار پر آ رہا تھا۔ وہ اس کے ولیمے پر نہ آیا تو اس کی بہت بے عزتی ہو جانی تھی، اور سب سے بڑا مسئلہ تو اس کے باپ کا تھا، جس کے سامنے وہ ضرورت سے زیادہ شوخیاں مار چکا تھا۔ اب جو بھی تھا، اسے دامیار سے بات کرنی ہی تھی، وہ بھی ویڈیو کال پر، تاکہ اس کے باپ کو یقین ہو جائے کہ وہ دامیار سے ہی بات کر رہا ہے۔ ویسے تو دامیار نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ولیمے پر آئے گا، تو یقیناً وہ اس کے ولیمے پر آنے والا تھا، کیونکہ دامیار شاہ کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا۔ لیکن اس وقت وہ یہاں موجود کسی نظر کا کہیں نظروں کا شکار ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں مہندی کی رسم شروع ہو گئی تو اسے بھی کچھ سکون ملا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو سہرش، عبادت رسم کرتے ہوئے اس کے کان میں گنگنائی تو وہ شرما کر نظریں جھکا گئی تھی۔ بہت شکریہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ عبادت کے بعد اب ذرا اسی سائٹ پر آ کر اسے مہندی لگانے لگی، جبکہ دلہے کے ساتھ اس کے دوست باری باری بیٹھ رہے تھے۔ آؤ عروش۔ عبادت، عزا یہ میری سہیلی ہے۔ عروش، جس کا ذکر میں نے کیا تھا جب میں کراچی گئی تھی نا چھٹیوں پر، اسی نے میری جان بچائی تھی۔ ڈاکٹر نے تو کہہ دیا تھا کہ میرے بلڈ کا ارینج کہیں سے نہیں ہو سکتا۔ اس دن کیسے اللہ نے اسے میری مدد کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ اس نے مجھے خون دے کر میری جان بچائی، اور پھر ہم دونوں ایک دوسرے کی بیسٹ فرینڈز بن گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے عروش کا ہاتھ تھامے اسے اپنی سہیلیوں کو ملانے لگی تھی۔ حالانکہ عروش کے ساتھ اس کی دوستی بھی اسی کی وجہ سے ہوئی تھی، ورنہ وہ خود میں قید رہنے والی لڑکی کھل کر کسی سے بات تک نہیں کرتی تھی۔ اس کے بابا تو اکثر کہتے تھے، دوست بنایا کرو، سہیلیاں بنایا کرو، باہر نکلا کرو، خود کو دنیا کے ساتھ ایڈجسٹ کرو، لیکن وہ نہیں کر پاتی تھی۔ لیکن سہرش کب اس کی بیسٹ فرینڈ بن گئی، اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ اس کی شادی میں آنے کے لیے اس کے بابا نے 3 مہینے تک پیسے جوڑے تھے، تاکہ وہ اس کی اکلوتی سہیلی کی شادی پر اسے لا سکے۔ یہ تمہاری سہیلی ہے تو اب سے یہ ہماری بھی سہیلی ہے۔ عزا نے فوراً اٹھتے ہوئے اس کے دونوں گالوں سے اپنے گال ملائے تھے، جبکہ اس کے معصومانہ انداز پر وہ مسکرا دی تھی۔ جب عبادت نے سامنے بیٹھی ایک انتہائی خوبصورت لیکن بیزار ترین لڑکی کی طرف اشارہ کیا، ہائے اللہ کتنی پیاری ہے نا، عزا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ سہرش بھی اس کے انداز پر مسکرائی تھی۔ پیاری تو ہے، لیکن انتہائی گھمنڈی اور مغرور ہے، کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی۔ شنایا سیال نام ہے۔ سہرش نے کسی طوطے کی طرح انفارمیشن دی تھی، جبکہ ان کے دیکھنے پر وہ منہ پھیر گئی۔ چھوڑو یار، دفع کرو، مجھے ایسی نکچری لڑکیاں بالکل نہیں پسند۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے، خوبصورت ہے تو کیا۔ وہ منہ بنا کر چہرہ پھیر گئی۔ ارے یار، میں تو زبر بھائی کے لیے دیکھ رہی تھی،
اماں کہہ رہی تھی نا کہ اب ان کی شادی ہوگی تو سوچا ان کی دلہن ہی ڈھونڈ لوں، لیکن یہ والی ریجیکٹ۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار چکی تھی۔ وہ جتنی دیر یہاں بیٹھی رہی الٹی سیدھی ہی باتیں کرتی رہی، جبکہ ان کی باتوں پر عروش ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی۔ وہ سائٹ پر کھڑا ان سب لوگوں سے باتیں کر رہا تھا جب اچانک ہی اس کی جیب میں موجود فون بج اٹھا تھا۔ اس نے فون نکالا تو سامنے دامیار کی کال آ رہی تھی۔ اس کی جان میں جیسے جان آ گئی۔ اس نے سائٹ پر ہونے کے بجائے ان لوگوں کے سامنے ہی کال اٹینڈ کر لی تھی۔ ہاں، کیوں فون کر رہے تھے تم مجھے؟ تمہاری تو آج مہندی یا مایوں تھی نا، تو میں ذرا مصروف تھا، اس وقت تمہاری کال اٹینڈ نہیں کر سکا۔ بتاؤ کیوں فون کیا تھا تم نے؟ ہاں، ساری ارینجمنٹ بہت اچھے سے ہوئی ہے، رکو میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ تم میری شادی کا کوئی مومنٹ مس مت کرنا۔ وہ سوال مغرب کر رہا تھا، جواب اسے مشرق مل رہا تھا۔ اس کے ویڈیو کال کرنے پر اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے کال اٹینڈ کر لی تھی۔ ہاں، یہ دیکھ لو ارینجمنٹس، سب کچھ کتنے اچھے سے ہو گیا ہے۔ وہ فون گھماتے ہوئے ہر طرف دکھا رہا تھا، جبکہ وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کی حرکتوں کو انجوائے کرنے لگا تھا۔ یقیناً وہ ان سب لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ وہ دامیار شاہ سے بات کر رہا ہے۔ پسند آیا تمہیں ارینجمنٹ؟ سب کچھ اچھے سے ہو گیا ہے۔ اگر تم ہوتے تو ہر چیز کا الگ لیول ہوتا، لیکن فی الحال جیسا ہوا ہے اسی پر گزارا کر رہے ہیں۔ تم تو تھے نہیں، میٹنگ بھی تو ضروری تھی نا میرے یار، کاروبار بھی تو سنبھالنا ہے۔ وہ بڑے کھلے ڈلے انداز میں بات کر رہا تھا، جبکہ دامیار صرف مسکرائے جا رہا تھا۔ جب اچانک اس کا دھیان پیچھے کھڑی اس حسین دوشیزہ پر گیا، جو فون کان سے لگائے ادھر ادھر ہو رہی تھی۔ وہ پریشانی سے کچھ بول رہی تھی، پتہ نہیں راحیل کیا بات کر رہا تھا، کیونکہ اس کا سارا دھیان تو پیچھے کھڑی وہ لڑکی کھینچ چکی تھی اپنی طرف۔ اسے ہوش ہی نہیں تھا، بس اس کی نگاہیں اس لڑکی کے چہرے پر جم سی گئی تھی۔ خوبصورتی، حسن، معصومیت، یہ سب کچھ وہ پہلی دفعہ نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر کچھ الگ تھا جو اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا، اور پھر نظریں ہٹانا بھول گیا۔ راحیل نے خدا حافظ کر کے فون بند کیا تو اس کی نگاہیں مچل اٹھی تھیں اس منظر کو پھر سے دیکھنے کے لیے۔ اس نے اگلے ہی لمحے کال دوبارہ ملائی تھی۔ ارے کیا ہو گیا یار، تمہیں کوئی ضروری بات کرنی تھی کیا؟ راحیل نے اس کی پہلی ہی بیل پر فون اٹھا لیا تھا، جبکہ وہ لڑکی اب اس کے پیچھے سے غائب ہو چکی تھی۔ نہیں، تم انجوائے کرو اپنی شادی کو، میں آ جاؤں گا ولیمے پہ، انشاءاللہ تم سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ راحیل بھی اسے خدا حافظ کرتا فون بند کرتے ہوئے مسکرا کر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا جو کب سے اس پر طنز کی بارش کر رہے تھے۔ یقیناً اب ان کے منہ بند ہونے والے تھے۔ اس کے بابا بھی اب کافی پرسکون ہو کر سب سے بات کر رہے تھے۔
ان لوگوں کو اتنا تو سمجھ میں آ ہی گیا تھا کہ دامیار شاہ کے ساتھ اس کی اچھی فرینڈ شپ ہے، اور ولیمے پر ان سب کی دامیار سے ملاقات ہونے کے بھی چانسز تھے۔ اس کے لیے انہیں الگ سے اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ اسے 2-3 دفعہ دروازے سے واپس آتے دیکھ کر بابا نے اس سے سوال کیا تھا۔ بابا، میرا ایک اور دوست ہے، یونیورسٹی فالو تھا، وہ بھی آج کافی بڑی پرسنالٹی بنا ہوا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ گڈ رکھنی پڑتی ہے۔ بس اسے بھی شادی پر بلایا تھا، بلکہ منتیں کی تھی، ابھی تک آیا نہیں۔ اسی کو بار بار فون کر رہا ہوں۔ نام سنا ہوگا آپ نے، زران شاہ، آج کل وکالت میں اسی کا بول بالا ہے۔ کہیں تم اس لائر زران شاہ کی بات تو نہیں کر رہے جس نے ابھی پیچھے عرفان شاہ کے ریپ کیس کو ہینڈل کیا تھا؟ وہ تو کافی بڑا وکیل ہے۔ میں نے سنا ہے کسی ایکٹریس کے ساتھ اس کا چکر بھی چل رہا ہے۔ کیا نام تھا اس کا؟ زبائش خان؟ بابا، آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ یہ زبائش خان بھی کسی زمانے میں میری یونیورسٹی فیلو تھی۔ ہاں، اس کے ساتھ آج کل کافی نام اٹھ رہا ہے اس کا۔ ان دونوں کی کافی اچھی دوستی تھی یونیورسٹی میں۔ لوگوں کو تو تب سے ہی شک تھا کہ ان دونوں کا چکر چل رہا ہے۔ اب شاید وہ اپنے رشتے کو آفیشل کرنے والے ہوں گے۔ ارے دیکھیں، نام لیا اور آ بھی گیا۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قدم بڑھائے تھے۔ پوری پارٹی میں موجود ہر انسان کی نگاہیں اسی پر جم سی گئی تھی۔ اس کی پرسنالٹی تھی ہی اتنی شاندار کہ وہ ہر کسی کی نگاہوں کو اپنی طرف جم جانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اس کا ایک ایک قدم جیسے وہاں موجود لڑکیوں کے دلوں پر بجلیاں گرا رہا تھا۔ آج کل تو ویسے بھی وہ ہر نیوز چینل، ہر نیوز پیپر کے پہلے پیج پر موجود ہوتا تھا۔ پوری محفل میں دبی دبی سرگوشیوں کی آوازیں آنا شروع ہو رہی تھی، جبکہ راحیل مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا جب ایک لڑکی بھاگتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ راحیل کے قدم وہیں پیچھے رک گئے۔ وہ حیرت سے سامنے اس منظر کو دیکھ رہا تھا جہاں وہ ایک لڑکی کو اپنے سینے سے لگائے خود میں چھپائے ہوئے تھا۔ ایک منٹ رکیں، میں بھیڑ سے نکل کر باہر آپ سے بات کرتی ہوں، یہاں بہت شور ہے۔ وہ فون کان سے لگائے باہر کی طرف آئی تھی۔ شہیر کا فون تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ انہیں لینے نہیں آ رہا بلکہ زبر انہیں لینے آ رہا ہے۔ جی جناب، اب بتائیے آپ لینے کیوں نہیں آ رہے؟ آپ ایک وجہ بتا دیجئے، پھر دیکھیے گا میں کیسے شکایتیں کرتی ہوں آپ کی بھیا سے۔ اس نے وجہ پوچھتے ہوئے ساتھ ہی اسے دھمکی لگائی تھی۔ اف، چگلی کوین، کبھی تو پوری بات سن لیا کرو۔ میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، معمولی سا، اسے لے کر ہسپتال جا رہا ہوں۔ میں نے زبر بھائی کو فون کر دیا ہے، وہ تم لوگوں کو لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس نے وجہ بتائی تھی، جبکہ زبر ابھی لینے آ رہا ہے سن کر اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ شیری بھائی، آپ پلیز بھیا کو کہیں نا،
ابھی لینے کے لیے نہ آئیں، ابھی تو ہم آئے ہیں، اتنا جلدی تھوڑی نہ آ جائیں گے گھر واپس۔ اگر اتنا جلدی جانا ہوتا تو ہم یہاں آتے ہی کیوں؟ وہ شہری کی منتیں کرنے لگی تھی، کیونکہ صبر کا بس چلتا تو وہ اگلے 10 منٹ میں یہاں آ کر کھڑا ہو جاتا، اور پھر کون روک سکتا تھا انہیں یہاں سے لے جانے کے لیے؟ سوری گڑیا، میں کچھ نہیں کر سکتا، بھیا کا آرڈر ہے اور بھیا نے کہا ہے تقریباً آدھے گھنٹے میں تمہیں لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا تھا جہاں 9:15 بج رہے تھے۔ یہ چیٹنگ ہے، ایسا کہیں نہیں ہوتا، آپ سب سے بڑے چیٹر ہیں، میں آپ سے بات نہیں کروں گی، اللہ پاک آپ کے دوست کو زندگی دے، خدا حافظ۔ وہ غصے سے کہتی فون بند کر چکی تھی، جبکہ دوسری طرف سے شہری نے صرف آمین کہا تھا۔ وہ منہ بناتے ہوئے اب عبادت کو یہ بری خبر سنانے جا ہی رہی تھی جب اچانک ہی باہر دروازے پر اسے ایک گاڑی رکتی ہوئی نظر آئی، اور پھر اس گاڑی سے جو نکلا تھا اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی پوری آن اور شان سے جگمگائی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو اس کا دل چاہا کہ وہ خوشی سے پاگل ہو جائے۔ آج کے دن اگر وہ اللہ سے کوئی اور دعا مانگتی تو وہ بھی قبول ہو جاتی، اسے یقین آ گیا تھا۔ وہ آگے پیچھے کا ہوش کیے بغیر تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی تھی، جبکہ زاران نے اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر اپنی باہیں پھیلائی تھی، اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے میں چھپ سی گئی تھی، جبکہ زاران اس کے ماتھے کو چومتا کتنی ہی دیر اسے یوں ہی اپنے ساتھ لگائے کھڑا رہا۔ میری چھوٹی سی گڑیا، میرا بچہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ میری سہیلی کی شادی ہے نا، اس نے خوشی سے اسے بتایا تھا، جبکہ اس کے ماتھے پر رگوں کا جال سا نمایاں ہونے لگا۔ کیا مطلب سہیلی کی شادی ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آدھی رات کو یہاں لوگوں کے گھروں پر اکیلی کیا کر رہی ہو تم؟ کس کی اجازت سے یہاں آئی ہو؟ بھیا کو پتہ ہے تمہارے یہاں ہونے کے بارے میں؟ وہ سختی سے پوچھنے لگا۔ ہاں بھیا کو پتہ ہے، انہی کی اجازت کے ساتھ میں یہاں آئی ہوں، اور میں اکیلی کیا کہیں جاتی ہوں؟ عبادت میرے ساتھ ہے، وہ وہاں اوپر ہے، میں بھیا کا فون سننے کے لیے نیچے آئی تھی، اب میں بھی واپس اوپر جا رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ابھی نا 10 سے 15 منٹ میں زبر بھائی آ جائیں گے ہمیں لینے کے لیے، اور ایسا صرف شہری بھائی کی وجہ سے ہوا ہے، وہ انتہائی غیر ذمہ دار ہیں، وہاں اپنے دوست کا ایکسیڈنٹ کروا کر بیٹھ گئے ہیں اور زبر بھائی کو ہماری ذمہ داری دے دی۔ اب زبر بھیا ہمیں 10 بجے تک یہاں نہیں رہنے دیں گے، حالانکہ ہم 10 بجے تک کی اجازت لے کر آئے تھے۔ وہ منہ بناتی اسے پوری داستان سنا رہی تھی۔ تو گڑیا تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ وہ اس کے گرد باہوں کا مضبوط حصار بنائے آگے کی طرف چلنے لگا تھا۔ بس اتنا سا کہ زبر بھائی کو کہیں کہ 10 بجے کے بعد ہمیں لینے آئے، صرف چھوٹی سی اجازت چاہیے، چھوٹی سی۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے باقاعدہ بتا رہی تھی کہ اسے کتنی سی اجازت چاہیے۔ ٹھیک ہے، کرتا ہوں کچھ، تم جاؤ انجوائے کرو۔ وہ آہستہ سے اس کا گال تھپ تھپاتا اسے وہاں سے بھیج چکا تھا،
جبکہ خود وہ دلہے کی طرف آ گیا تھا جو کب سے دروازے پر نگاہیں جمائے اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ شکریہ شکریہ وکیل صاحب، آپ نے آنے میں بہت وقت لگا دیا، لیکن پھر بھی ہم نے تہہ دل سے آپ کا انتظار کیا ہے، وہ خوشامدی انداز میں بولا تو زران نے صرف مسکرا کر اس کے ویلکم کو قبول کیا تھا۔ میں تھوڑا سا مصروف تھا، اسی لیے دیر ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، وکیل ویسے بھی بڑے مصروف رہتے ہیں۔ وہ لڑکی کون تھی؟ ویسے تمہیں آج تک کسی لڑکی کے ساتھ اس طرح سے فری ہوتے نہیں دیکھا۔ میری بہن تھی چھوٹی، وہ کہہ رہی تھی کہ اس کی سہیلی کی شادی ہے۔ میرے خیال میں تمہاری مسز کے ساتھ کوئی فرینڈ شپ وغیرہ ہے۔ وہ بات ختم کر چکا تھا۔ یقیناً وہ اپنی بہن کے بارے میں کسی غیر مرد کے سامنے بات کرنے میں کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتا تھا، جبکہ اب وہ زبر کو کال کر کے اسے یہاں آنے سے منع کر رہا تھا۔ آخر اس کی بہن نے اس سے کچھ مانگا تھا۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ زران شاہ اپنی بہن کے لبوں سے نکلی کسی خواہش کو پورا نہ کرے، جبکہ یہ جان کر کہ زران وہاں پر موجود ہے۔ زبر بھی عبادت اور عزا کے معاملے میں بالکل بے فکر ہو گیا تھا۔ ہائے عزا، کیسی ہو آپ؟ میں کب سے آپ سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن کہیں تنہائی میں مل ہی نہیں رہی تھی، تو اس لیے اس طرح سے آپ کے پیچھے آنا پڑا۔ وہ عبادت کے ساتھ واش روم کی طرف آئی تو اس کے کالج کی ایک لڑکی اس کے پیچھے آئی تھی، جسے دیکھ کر اس نے مسکرا کر اسے سلام کیا۔ ارے آپ وہ لاسٹ ایئر میں پڑھتی ہیں نا؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس لڑکی کو جانتی تھی، وہ اس کے کالج میں لاسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ جی بالکل، میں لاسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ وہاں نیچے اس آدمی سے مل رہی تھی۔ وہ آدمی آپ کا کافی کلوز ریلیٹیو لگتا ہے۔ جی ہاں، وہ میرے بھیا ہیں۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اس نے بڑے فخر سے بتایا تھا۔ وہ دراصل میری بہن کی طلاق کا تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے، تو ہم ایک اچھے لائر کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن کافی مسئلے ہو رہے ہیں۔ کوئی بھی ایسا لائر ہمیں مل ہی نہیں رہا جو ان لوگوں کا مسئلہ حل کر سکے اور ان کا مقابلہ کر سکے۔ ہم نے اچھے سے اچھا لائر ہائر کیا ہے، لیکن ان لوگوں سے جیتنا ہمارے لیے آسان نہیں ہو پا رہا۔ ان لوگوں نے میری بہن کو طلاق دینے سے بھی منع کر دیا ہے اور اس کے دونوں بچے بھی چھین لیے ہیں۔ ہم کافی وقت سے اس کیس کو لڑ رہے ہیں، لیکن ہر بار ہار ہی ہمارا مقدر بن رہی ہے۔ اگر تمہارا بھائی ہمارے اس کیس کو ہاتھ رکھ لے تو شاید ہم یہ کیس جیت جائیں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا بھائی اب تک کوئی کیس نہیں ہارا ہے، اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کیس تو وہ چٹکیوں میں اڑا دیتا ہے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑے منت بھرے انداز میں بول رہی تھی، جبکہ عزا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ دیکھیں پلیز، آپ یہ ساری باتیں ان سے کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ہم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ آپ کا یہ مسئلہ تو کوئی لائر ہی حل کر سکتا ہے۔ آپ ان سے بات کر لیجئے تو آپ کے لیے زیادہ آسانی ہوگی۔ ہم آپ کی مدد
نہیں کر سکتے۔ عبادت نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے عزا کا ہاتھ چھڑایا تھا۔ میں کیسے ان سے بات کروں؟ میں نے تو سنا ہے کہ ان کے آفس میں اپائنٹمنٹ کے بغیر انٹری نہیں ملتی۔ ہم نے پتہ بھی کروایا تھا۔ ان کے تو آنے والے 2-2.5 مہینے بہت مصروف ہے کہ کسی کیس پر ہاتھ نہیں رکھتے ہیں۔ ہاں تو پھر آپ ہم سے بات کیوں کر رہی ہیں اس بارے میں؟ ان کے آنے والے 2-2.5 مہینے مصروف ہیں تو وہ کوئی اور کیس ہرگز نہیں لیں گے، اور ویسے بھی یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کی نظروں میں نہیں ہیں، یہ ان کا کاروبار ہے۔ آپ خود بہتر طریقے سے ان کو سمجھا سکتی ہیں، ان سے بات کر سکتی ہیں۔ اب ایزابلا ان سے کیا بات کرے گی؟ ایزا بس اپنے بھائی کو یہ کہہ دے کہ میرا اس کے ساتھ اچھا کنیکشن ہے، ہم فرینڈز ہیں، اور یہ کہ تم مدد کرنا چاہتی ہو میری۔ اس کا بھائی اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ میرا کیس ضرور لے لے گا۔ اس کے انداز سے ہی لگ رہا تھا کیسے ہر انسان کو اگنور کر کے وہ تم سے بات کر رہا تھا، تمہیں تحفظ کا احساس دلا رہا تھا۔ پلیز میری مدد کرو۔ میری بہن اپنی اولاد کے بعد کملا سی گئی ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، اس سے تو اس کے 3 ماہ کا بیٹا چھین لیا گیا ہے۔ دیکھو ایزا، نہ تو میری بہن سکون میں ہے اور نہ ہی اس کی اولاد سکون میں ہے۔ اس کا شوہر دوسری شادی کر رہا ہے، وہ بھی ڈنکے کی چوٹ پر، اسے چیلنج کر کے۔ پلیز ایزا میری مدد کرو، ورنہ ایک ماں اپنے بچوں سے جدا ہو جائے گی۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب پتہ چلا کہ باہر زبر انہیں لینے کے لیے آ گیا ہے۔ عبادت نے مزید دیر نہ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اس لڑکی کو خدا حافظ کرتے باہر کی راہ لی تھی، ورنہ یقیناً ایزا یہیں پر پگھل جانے والی تھی اور پھر اس نے فضول میں کوئی اور پنگا لے لینا تھا۔ بھیا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ باہر زبر کے ساتھ کھڑا باتوں میں مصروف تھا جب اس نے آ کر اس سے کہا، میرا گڈا ابھی گھر جاؤ، ہم پھر بات کریں گے، میں کل صبح تمہیں فون کروں گا۔ زبر کو نائٹ ڈیوٹی پر جانا ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، اور ساتھ ہی گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ اسے گاڑی میں بیٹھنا پڑ گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی گاڑی میں عبادت بھی بیٹھ گئی تھی جب سامنے سے ایک لڑکی شور مچاتی باہر نکلی۔ اوہ پلیز ڈیڈی، آج کے بعد مجھے اس طرح کی فضول شادی میں مت لائیے گا۔ زہر لگتے ہیں مجھے یہ لوگ، کیسے مجھے دیکھ رہے تھے جیسے کبھی کوئی لڑکی نہیں دیکھی۔ نفرت ہے مجھے ان شادیوں سے، اور نہ ہی مجھے ایسی کسی شادی کو اٹینڈ کرنا ہے۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے زبر کو انتہائی زہر لگی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھنا بھی اس نے گوارا نہ کیا تھا، جبکہ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر بیٹھ گئی، جبکہ ان کے پیچھے ڈی سی پی صاحب کو آتے دیکھ وہ ذرا الرٹ ہو گیا تھا۔ ارے زبر، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آج تمہاری نائٹ ڈیوٹی نہیں تھی؟ ڈی ایس پی سر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، جی سر، میری نائٹ ڈیوٹی ابھی 10:30 بجے شروع ہوگی، میں ذرا اپنی بہن کو گھر چھوڑ کے آ جاؤں۔ وہ ان سے کہتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا۔ زران بھیا، میں آپ سے ملنے آؤں گی، میری سہیلی کو ایک مسئلہ ہو گیا ہے، صرف آپ ہی وہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا جبکہ زران مسکرا کر ہاتھ ہلا گیا۔ بس کر جاؤ، وہ تمہاری سہیلی نہیں ہے،
ایک انجان لڑکی تھی، وہ ہمارے کالج میں پڑھتی ہے، عبادت وہ مسئلے میں ہے، اس کو پرابلم ہے، ہم نے اس کا مسئلہ حل کرنا چاہیے نا۔ بیچاری کیسے رو رہی تھی، نہ جانے اس کی بہن کی کیا حالت ہوگی۔ وہ اداسی سے بول رہی تھی جبکہ عبادت سر پکڑ کر رہ گئی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ آپ لوگ لائک کیوں نہیں کرتے ہو یار؟ اتنی میں محنت سے لکھتی ہوں اور آپ لوگ لائک ہی نہیں دیتے، یہ تو غلط بات ہے نا۔ ایک لائک کرنے سے کیا جلا جائے گا بھلا آپ کا، بتاؤ مجھے۔ لائک کر دیا کرو یار۔ اب تو میں سارے کامنٹس کو بھی رپلائی کرتی ہوں، اب تو آپ کو پتہ چلی گیا کہ میں سارے کامنٹس پڑھتی ہوں، تو یہ کوئی نہ سوچے کہ میں کامنٹس نہیں پڑھتی ہوں، تو میں ایک ایک کامنٹ پڑھتی ہوں۔ آپ لوگ کیا کیا کہتے ہو، آپ لوگوں کی تھنکنگ کیا ہے ناول کے بارے میں، مجھے سب کچھ پتہ چل رہا ہے۔ تو آپ لوگ کامنٹ تو کرتے ہی ہو، لائک بھی کر دیا کرو، لائک لازمی کیا کرو۔ تو یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملیں گے ہم کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، یعنی کہ 5th ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔